السلام علیکم علی بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی بلال بھائی شروع کریں اللہ کا نام لے کے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی علی بھائی، سب سے پہلے ایک بھائی آئے تھے، وہ پوچھ رہے تھے کہ معصوم کے ہوتے ہوئے غیر معصوم کی خلافت ہم کیوں کریں؟ ہاں جی میں سمجھ گیا تھا، انہیں بتایا میں نے اس پہ ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ کون۔ وہ اگر آپ ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ اس دنیا پہ قرآن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلیفہ ایسا ہونا چاہیے جس کا سٹیٹس کچھ عرصے کے بعد وہی نہ ہو جائے جو خود نبی علیہ السلام کا تھا۔ اگر کوئی شخص خلیفہ ہو تو الٹیمیٹلی اسے بھی موت آنی ہے۔ شیعہ کے ہاں جو 12 اماموں کا کانسیپٹ آیا وہ بھی دیکھ لیں پچھلے 1000 سال سے، تو وہ بھی اماموں سے محروم ہے 1200 سال سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ 12ویں امام غیابت میں چلے گئے، تو 1200 سال سے بغیر امام کے تو وہ بھی وقت گزار رہے ہیں۔ لیکن اصل امام جو ہے امت کے لیے، جو نبی الاسلام نے امت کے لیے چھوڑا، غدیر خم پہ بھی، حجۃ الوداع پہ بھی، وہ قرآن ہے۔ قرآن و سنت اور اہل البیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، جو غدیر خم پہ فرمایا۔ تو ہمارے نزدیک قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں خلیفۃ الرسول جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ الرسول ہیں، وہ پولیٹیکل خلیفہ ہیں صحابہ کے اجماع سے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا وصی کسی کو نہیں بنایا سوائے قرآن کے، آپ کی پوری وصیت قرآن کے گرد ہے۔ تو باقی جو معصومیت کا کنسیپٹ لیا جاتا ہے، دیکھیں نبی علیہ السلام کے بعد ختم نبوت کی برکت سے اب ہم کسی بھی انسان کے بارے میں یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ اس کا فیصلہ 100% ٹھیک ہوگا یا اس کے فیصلے کو وحی کی تائید حاصل ہوگی۔ اماموں کو تو چھوڑ دیں، انبیاء سے تو بڑھ کے کوئی نہیں ہوتا نا۔ کوئی شخص یہ کلیم کر سکتا ہے کہ کسی بھی امام کا درجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر ہے یا ان سے بڑھ کر ہے، نعوذ باللہ، یہ تو عقیدہ ہی کفر ہوگا۔ تو جن کے بارے میں لوگ کلیم کر رہے ہیں نا، چاہے اہل البیت کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں، تو ان سے ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ جو آپ نے عقیدہ امامت یا عقیدہ معصومیت کلیم کیا ہے، پہلے تو اس کو قرآن پہ پیش کریں۔ قرآن کی روح سے تو وہ عقیدہ معصومیت جو سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں پایا جاتا ہے بالعموم، جوہلا کے اندر، علماء کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو صراحتاً قرآن کے خلاف ہے۔ کیا قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غلطی کا ذکر نہیں ہوا؟ انہوں نے اللہ سے معافی نہیں مانگی جو ان سے بندہ مر گیا تھا ایک قبطی ایک لڑائی کے دوران؟ کیا حضرت نوح علیہ السلام نے جب کافر بیٹے کے لیے مغفرت کی دعا کی، اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا اور انہوں نے معافی نہیں مانگی تھی؟ تو یہ قرآن پاک میں واقعات تو ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کا تو ذکر 7 دفعہ ہوا۔ خود ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 67 آنورڈ پڑھ لیں، غزوہ بدر کے قیدی چھوڑنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت الفاظ استعمال کیے، اور بعد میں آپ علیہ السلام کے اس اجتہادی معاملے کو جو ہے وہ انڈورس کر کے تو اس لغزش سے صرف نظر فرما دیا۔ سورہ التوبہ کے اندر منافقین کو جو آپ نے اجازت دے دی، اس میں تو الفاظ ہیں، اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے کیوں جانے دیا؟ منافقین کے بہانے آپ نے سن کے ان کے ساتھ درگزر کی روش کیوں اختیار کی؟ اس کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو 2 نشستوں میں ریکارڈ کروائی تھی، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 88A اور 88B۔ اس میں نے قرآن پاک کے حوالے سے کئی چیزیں بیان کی تھی۔ عقیدہ تو قرآن سے ثابت ہوگا، روایتیں تو بات کی چیز ہے۔ قرآن کی روح سے جو عقیدہ معصومیت عام لوگ سمجھتے ہیں کہ انبیاء سے خطا نہیں ہو سکتی، انبیاء سے لغزش نہیں ہو سکتی، تو یہ صراحتاً قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کی روح سے انبیاء کرام سے لغزش بھی ہو سکتی ہے، خطا بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، انبیاء گناہ نہیں کرتے۔ اسی عنوان سے میری ایک HD ریکارڈنگ میں بھی کچھ عرصہ پہلے ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، انبیاء گناہ نہیں کرتے۔
لغزش اور خطا تو ہے، پھر اس کی ریمیڈی اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ پیغمبر کے بعد چونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی زندگی میں لغزش اور خطا والا معاملہ ہوا اور اس کی ریمیڈی اللہ نے فرما دی، وحی کے ذریعے فرما دیا کہ کون سی بات درست ہے کون سی غلط، آپ علیہ السلام کے بعد اب سلسلہ نبوت تو ختم ہو چکا۔ اب اگر آپ کسی شخصیت کے بارے میں یہ کلیم کریں گے کہ اس کا فیصلہ جو ہے معصومیت پر مبنی ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ تو پھر رسول اللہ سے بھی بڑھ گیا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں کم از کم 4 جگہوں کے اوپر تو لغزش قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ قرآن سے تو جان نہیں چھڑا سکتے۔ تو جب نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ آ رہا ہے تو امام، بزرگ، بابے، صحابہ، اہل البیت علیہم السلام اجمعین، وہ تو شاہی کوئی نہیں ہے نبی کے مقابلے پہ۔ تو پہلے تو وہ عقیدہ اپنا کلیئر کریں کہ آپ جو انبیاء کے بارے میں بھی عقیدہ رکھے ہوئے ہیں نا، یہ اس طرح نہیں ہے۔ قرآن پاک کا انکار لازم آئے گا اگر آپ نے انبیاء کے بارے میں ایسا عقیدہ کلیم کر دیا۔ اللہ سے ڈر جائیں اور میری وہ ویڈیو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے یہ وکرہ جہاں ہے، علم کا جہاں ہے۔ سورہ توبہ پڑھ کے دیکھیں، انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ تو اللہ اور اپنے پیغمبر کا جو درمیانی معاملہ ہے، ہم اس میں کوئی کلام نہیں کرتے، لیکن اس سے عقیدہ ایک کلیئر ہوتا ہے کہ انبیاء بھی بعض اوقات 2 آپشنز کے ہوتے ہوئے کسی ایک آپشن کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ آپشن اللہ کو پسند آ جائے تو اللہ اسے انڈورس کر دیتا ہے، اور اگر ناپسند ہو تو اس کے معاملے میں اس ڈیسیژن کو چینج کرتا ہے۔ سورہ توبہ میں آئے کہ آپ 70 دفعہ بھی مغفرت کی دعا کریں گے، منافقین کے لیے ہم قبول نہیں کریں گے۔ آئندہ سے نہ آپ نے کسی منافق کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے، نہ اس کے لیے کوئی دعا کرنی ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے بعد کوئی شخص بھی ہو، حضرت ابوبکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، اہل البیت میں سے ہوں، اصحاب میں سے ہوں، کوئی یہ کلیم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ معصوم ہے۔ یہ بالکل باطل عقیدہ اور نظریہ ہے۔ جب نبیوں کے بارے میں معصومیت اس طرح کی نہیں جو آپ نے سمجھی ہوئی ہے، تو باقی لوگ تو شاہی کوئی نہیں۔ آئیں قرآن سے بات کریں۔ شیعہ کی کتاب اصول الکافی کے مقدمے میں امام جعفر علیہ السلام کا قول ہے کہ ہماری بھی کوئی بات تمہیں قرآن کے خلاف ملے، اسے چھوڑ دو، قرآن کو مانو۔ حجت الوداع پہ بھی قرآن ہے، غدیر خم پہ بھی قرآن ہے، اس کے بعد اہل بیت کا احترام ہے۔ قرآن سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن تو وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الشورى کے آخری رکوع میں فرمایا کہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے، بالکل اینڈ پہ جا کے سورہ شورہ پڑھ لیں، کانوں سے دھواں نکلے گا۔ اس قرآن کے نزول سے پہلے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، نہ تو آپ کتاب کو جانتے تھے، چلیں کتاب سے مراد شریعت لے لیں ہلکے الفاظ میں، یا قرآن لے لیں، وہ بھی ہے قرآن پاک میں آیا اے نبی آپ کو تو کوئی امید نہیں تھی کہ آپ کی طرف اللہ کی کتاب نازل ہوگی، یہ تو اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ سورہ شورہ میں یہ آیا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، نہ آپ قرآن کے نزول سے پہلے کتاب سے واقف تھے اور نہ ایمان کی تفصیلات سے، بلکہ اللہ نے اس نور کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے اپنے وحی کے لیے، اور پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اب آپ بھی بالضرور لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی کا ذکر آیا سورہ الضحیٰ میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی راہ میں خود رفتہ پایا، کامل ہدایت کے لیے آپ کو کوشش کرتا ہوا پایا۔ ڈیٹم لیول کی تو ہدایت تو ہر پیغمبر کو ہوتی ہے، پیغمبر کبھی شرک نہیں کرتا اپنی پیدائش سے لے کے مرتے دم تک، لیکن بہرحال وہ ہدایت کامل ہوتی ہے وحی کے ذریعے۔ فہدا، پس آپ کو ہدایت تک پہنچا دیا، اعلیٰ ترین درجے تک۔ ڈیٹم تو لیول کی ہدایت تو تھی۔ جب تک آپ کو نبیوں کا سٹیٹس کلیئر نہیں ہوگا آپ آگے چل ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے قرآن کا جو بالکل ادنا سا اسٹوڈنٹ ہے نا، وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ سب کا سب جو معصومیت کا عقیدہ کسی بھی غیر نبی کے لیے کلیم کیا ہوا ہے، وہ تو ڈھکوسلا ہے ہی ہے۔ خود انبیاء کے حق میں جو انہوں نے عقیدہ مانا ہوا ہے نا، وہ بھی ڈھکوسلا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کیا پیغمبر نہیں ہے؟ ان کی دعا نہیں ہے یہ ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ بقرہ کا آغاز اس سے ہو رہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب لغزش کی تو انہوں نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور اللہ کی طرف توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ تو بھائی اگر کوئی لغزش یا غلطی نہیں ہوئی تھی تو توبہ کون سی کی؟ اب لوگ سوچ رہے ہوں گے پھر انبیاء معصوم کیوں ہیں؟ انبیاء معصوم اس لیے ہیں کہ انبیاء سے اگر کوئی لغزش یا خطا والا واقعہ ہو تو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں بتا دیتا ہے کہ اب آپ نے اس معاملے میں یوں نہیں کرنا، یوں کرنا تھا۔ تو آج کی ڈیٹ میں انبیاء کرام معصوم ہیں کیونکہ ان کی تعلیمات کنکلوڈ ہو کے ہم تک پہنچ چکی ہیں۔ یعنی جب نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ نے منافقین کا جنازہ نہیں پڑھنا تو اب اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ پھر آپ علیہ السلام نے جنازہ نہیں پڑھا۔ پہلے جو کچھ ہوا عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھا دیا، جو بخاری مسلم میں تفصیلات آئیں، تو وہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ تو یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے، اس کے ساتھ لوگوں کا بڑا ایک جذباتی ایفیلیشن ہے، اور شروع میں لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے جب یہ باتیں کریں، لیکن جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ مجھے پہلی دفعہ ایک کرسچن نے چیز ہائی لائٹ کی تھی کہ ہم تو انبیاء کو معصوم نہیں مانتے، ہمارا آپ سے بین اختلاف ہے، آپ تو انسانوں کو معصوم سمجھتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا۔ پھر جب میں نے غور و تفکر کیا تو مجھے پتا چلا کہ چلیں ان کا معاملہ تو بہت ایگزیجریشن پہ ہے، وہ تو گناہ بھی تصور کرتے ہیں انبیاء کے بارے میں۔ ہمارے ہاں قرآن میں گناہ تو نہیں، لیکن لغزش اور خطا تو رپورٹ ہوئی ہیں، اس پہ معافی ہوئی ہے۔ پھر جو حدیث شفاعت ہے بخاری اور مسلم کی، کہ قیامت والے دن ہر نبی اپنی غلطی کو یاد کرے گا۔ حضرت آدم کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے، نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے کہ میں نے وہ اللہ نے منع کیا تھا کھانے سے، وہ پھل میں نے کھا لیا۔ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تھی، اور وہ قرآن میں وہ بھی غلطی رپورٹ ہوئی، ان کی توبہ بھی رپورٹ ہوئی۔ اس کے باوجود انبیاء کا درجہ اتنا بلند ہے کہ وہ اس معاملے میں ڈرتے ہیں اللہ سے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سب اپنی اپنی خطاؤں کا ذکر کریں گے، نفسی نفسی۔ حتیٰ کہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے صرف ایک شخص ہے جس کی اللہ نے اگلی اور پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں، تو محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہی قرآن میں بھی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو روشن فتح دی تاکہ ہم آپ کی اگلی اور پچھلی خطائیں، گناہ نہیں، خطائیں، لغزشیں معاف فرما دیں۔ یہ پروٹوکول صرف نبی علیہ السلام کا ہے، اور بخاری مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام حضور کو کہتے تھے کہ آپ کو تو اللہ نے اگلی پچھلی خطاؤں کی گارنٹی دے دی ہے، پھر بھی آپ اتنی عبادت کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے مجھے بتائیں رسول اللہ کے جانے کے بعد کون شخص نبی علیہ السلام کے منصب کے اوپر اس طرح فائز ہو سکتا تھا جس طرح کے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے جانے کے بعد کوئی اور پیغمبر اس سیٹ کو سنبھالتا تھا۔ ہم حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفۃ الرسول مانتے ہیں، وصی رسول نہیں مانتے۔ خلیفۃ الرسول صحابہ کے اجماع کے ساتھ آپ کے پولیٹیکل خلیفہ، وصی رسول جو ہے وہ قرآن ہے، کیونکہ 2 سال کے بعد تو حضرت ابوبکر بھی فوت ہو گئے، ان کا سٹیٹس وہی ہو گیا جو نبی علیہ السلام کا تھا۔ اس کے بعد 13 سال کے بعد نبی علیہ السلام کی وفات کے حضرت عمر بھی شہید ہو گئے، ان کا سٹیٹس بھی وہی ہو گیا۔ 25 سال کے بعد حضرت عثمان بھی شہید ہو گئے، ان کا سٹیٹس بھی وہی ہو گیا۔ اور 30 سال کے بعد مولا علی بھی شہید ہو گئے، ان کا سٹیٹس بھی وہی ہو گیا کہ دنیا سے تو چلے گئے۔ اور آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہوئے، ابو طفیل عامر بن واصلہ، جو شیعان علی میں سے تھے اور بخاری مسلم کے راوی ہیں، حضرت علی سے بھی حدیثیں روایت کی ہیں، اور جنگ جمل صفین میں مولا علی کے ساتھ رہے ہیں۔ آخری صحابی ہیں جو حضور کی وفات کے 100 سال کے بعد فوت ہوئے، ان کے بعد کوئی صحابی دنیا میں نہیں۔ آج آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی آلموسٹ 1350 سال گزر چکے ہیں۔ تو پھر کوئی شخصیت ہمارے لیے کس طرح جانشین رسول ہو سکتی ہے؟ ہاں، قرآن آج بھی زندہ ہے، قیامت تک رہے گا۔ قرآن ہے وصی رسول، اس پہ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں۔ میری 3 گھنٹے کی ایک ویڈیو ہے، وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس، وہ کاغذ قلم والی حدیث، اس کا تحقیقی جائزہ وہ آپ دیکھ لیں، یہ تو ٹاپک نہ ختم ہونے والا ہے۔